خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یوم اقبال ہے، یوم ولادت اقبال۔ یہ دن ہم جب سے ہوش سنبھالیے ہم مناتے آ رہے ہیں، لیکن اس دن کو منانے کے لیے جو آج کل کی نئی نسل یا پرانی بھی کہہ لیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے دن کو ایک چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، چند ان کے اشعار اور چند ان کی تصنیف کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ ہو گیا یوم اقبال۔ لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آج اقبال کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، اور میں ظاہری بات ہے اس لیول کا بندہ بھی نہیں کہ میں اقبال کی تعریف کر پاؤں، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں۔ مطلب کہ دنیا جہان میں جتنے اچھے سے اچھے الفاظ ہونے چاہیے ان میں بھی اقبال کی اگر تعریف کی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کا اپنا علم کا جو معیار ہوتا ہے وہ اس قدر پست ہوتا ہے کہ وہ بھی خود اقبال کی تعریف میں ایسے ایسے بے وزن الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یا پڑھ کر یا سن کر رونا آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الفاظ جو استعمال کروں گا اقبال کی تعریف کے لیے وہ ناکافی ہوں گے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی میں تعریف نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا آج ان کا یوم ولادت ہے۔ پاکستان میں جوش و خروش سے کہتے ہیں کہ منایا جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر اقبال کو جوش و خروش سے منایا جاتا تو سب سے ضروری تھا اقبال کو پڑھا جاتا، اس سے بھی زیادہ ضروری تھا اقبال کو سمجھا جاتا، اس سے بھی زیادہ ضروری تھا اقبال کو پاکستانی جنریشن میں، پاکستانی نئی نسل میں عام کیا جاتا۔ یہ جو تینوں چیزیں میں نے کہی ہیں، یہ اگر آپ اس کو کسی بھی حساب سے جمع تفریق کریں تو اس کا رزلٹ وہی آئے گا کہ ہم لوگ اتنے بڑے بڑے نام ہماری ہسٹری میں رکھنے کے باوجود ہم علم سے، ہم عقل سے، ہم نئی سوچ سے بالکل پیدل ہو چکے۔ ہمارے اندر وہ جو نئی سوچ ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے نام رکھنے کے باوجود، ان کی اتنی بڑی بڑی تصانیف ہونے کے باوجود ہم ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ تو میرا آج یوم اقبال کے موقع پر ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ جو لوگ اقبال کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان سے یہ میری التجا ہے کہ آپ یہ ایک تحریک چلائیں یا کمپین چلائیں، یا اس کو جتنا آپ کا حلقہ باب ہے، جتنا آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو علامہ اقبال کا جو علم و ادب یا ان کی جو انقلابی شاعری ہے ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ سب کو اس کی اس قدر آگاہی دی جائے کہ یہ جو اقبال ہے یہ ہمارے ہاں عام ہو جائے۔ اس سے بھی پہلے ہمارے ہاں جو قرآن و حدیث ہے اس کو عام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ریاست تھے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ علامہ اقبال ایک شیو تھے، بغیر داڑھی کے ایک ایسے انسان تھے جن کو اگر بغور پڑھا جائے تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ وسیع ویژن رکھنے والے تھے، اور ان کی جتنی سوچ اور افکار تھے وہ قرآن و حدیث سے بہت زیادہ میچ کرتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اقبال قرآن و حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے، یا اس میں ان کا علم جو تھا وہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تھا۔ تو یہ بیس نہیں ہے کہ قرآن و حدیث بعد میں آتی یا اقبال پہلے آتے ہیں، یہ بیس نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علم جہاں سے بھی ملے، جیسے بھی ملے، اس کو لے لو۔ علم کے لیے چاہے آپ کو چین جانا پڑے، ضرور جاؤ۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو جو عام معافی کا اعلان ہوا، اس میں ایسے یہودی استاذہ کا بھی عام معافی کا اعلان ہوا جو مسلمانوں کو تعلیم دے سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم جتنی ہمارے لیے اہم قرار دی گئی ہے اتنا ہم نے تعلیم کے اوپر عمل نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو سب سے ڈم اور کچرا تعلیم ہے وہ پاکستان میں دی جا رہی ہے۔ تو آئیں عہد کریں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جو خالص تعلیم ہے، جو ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی تعلیم جو ہے، قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے، اقبال کی جو تعلیم ہے، یہ اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھائیں گے۔ اور جس دن ہم نے یہ کر لیا تو اسی دن پاکستان کا جو روشن مستقبل ہے اس کی طرف ہم پہلا قدم اٹھانا شروع ہو جائے گا۔ خوش رہیں،
ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ علامہ محمد اقبال کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔